آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی جانب سے خاص پیشکش شخصیت ہند کی آج کی اس قسط میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ یوسف جعفر مہر علی کا پختہ یقین تھا کہ نوجوانوں کو نظریاتی بیداری، تاریخ کا مطالعہ اور عملی حکمت عملی کے علم کی ضرورت ہے۔ یوسف جعفر مہر علی 3 ستمبر 1903 کو بمبئی میں ایک صنعت کار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا۔ انہوں نے سائمن گو بیک تحریک میں ایک فعال کردار ادا کیا، جس کا شمار ہندوستانی قومی تحریک کے تاریخ کی نمایاں لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک عظیم نعرہ بھارت چھوڑو کا بھی ہمیں دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف ہندوستانی حاوی نظر آئے۔ انگریز حکمرانوں کے غیر انسانی اقدامات پر تنقید ان کا زمانہ طالب علمی سے ہی معمول تھا۔ برطانوی حکمرانوں پر ان کا ایک تبصرہ یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے برطانوی حکمران کتوں کی طرح ہیں، اگر آپ انہیں لات ماریں گے تو وہ آپ کو چاٹ لیں گے، لیکن اگر آپ انہیں چاٹتے ہیں تو وہ آپ کو لات ماریں گے۔ ایسا ماننا تھا یوسف جعفر مہر علی صاحب کا۔ سال 1925 میں ینگ انڈیا سوسائٹی شروع کی اور نوجوانوں کی تحریک شروع کی۔ انہوں نے 21 جنوری 1928 کو سوسائٹی کا اجلاس منعقد کیا اور مکمل آزادی اور سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے حق میں قرارداد دی، لیکن اس وقت کے بعض سرکردہ رہنماؤں نے قراردادوں کو بچگانہ سرگرمیاں قرار دیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یوسف جعفر مہر علی بتاتے ہیں کہ بچہ انسان کا باپ ہوتا ہے۔ جب سائمن کمیشن بمبئی پہنچا اور مول اسٹیشن پر جہاز سے نیچے اترا تو وہ پولیس کے گھیرے میں سے فرار ہو گئے اور سائمن گو بیک کا نعرہ لگایا۔ نتیجے کے طور پر برطانوی حکومت نے انہیں ان کی قانونی مشق سے روک دیا۔ یوسف جعفر مہر علی کا خیال تھا کہ نوجوانوں کو نظریاتی شعور، تاریخ کا مطالعہ اور عملی حکمت عملی سے آگاہی کی ضرورت ہے۔ اس طرح انہوں نے ہفتہ وار میگزین ونگارڈ شروع کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کے لیے تربیتی کلاسیں بھی چلائی اور کئی کتابیں شائع کی۔ ان سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار پولیس کے مظالم اور قید میں بند ہونے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اپنی قید کی مدت میں سے ایک کے دوران انہوں نے زیر سماعت قیدیوں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کیا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آزادی کی خاطر جدوجہد کرنا ان کی رگوں میں یہ چیز بسی ہوئی تھی۔ ناظرین، کل کی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا یوسف مہر علی صاحب کا، جن کی خدمات تحریک آزادی کے دوران کافی سراہی جا رہی تھی، جن کی خدمات کو ملک بھلے ہی فراموش کر چکا ہو، لیکن ہم انہیں دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ یوسف مہر علی، جن کی خدمات واقعی قابل تعریف تھی، ان کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا۔ آج بھی ہم ان کے زندگی کے کچھ اہم چھپے ہوئے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوسف جعفر مہر علی نے شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے نفاذ میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس سے دکانوں کے ملازمین کو فائدہ ہوا۔ انہوں نے سال 1940 میں ستیہ گرہ تحریک میں ایک فعال کردار ادا کیا اور 1942 میں اپنے نعرے بھارت چھوڑو کے لیے وہ مشہور ہوئے، جس نے برطانوی حکمرانوں کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوسف مہر علی نے مارچ 1948 میں بمبئی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جس میں انہوں نے سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا تھا۔ وہ اپنی قربانیوں اور سادہ زندگی کی وجہ سے تمام عوام نمائندوں کے لیے رول ماڈل بن گئے تھے۔ اپنے ہر عملے کا اپنے ساتھیوں کے برابر احترام کیا کرتے تھے۔ تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والے یوسف جعفر مہر علی پولیس کے تشدد کی وجہ سے یراواڑہ جیل میں بیمار پڑ گئے۔ اس کے بعد وہ صحت یاب نہ ہو سکے اور سال 2 جولائی 1950 کو انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور یہ بے تاج ستارہ اس دنیا سے کہیں گم ہو گیا۔ ناظرین، شخصیت ہند کی آج کے اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ کل پھر ایک عظیم شخص کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔